بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تمام عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہستی حضرت فاطمہ تھی اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو بھی بات کرنے اور عادات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو وہ بھی اسی طرح ان کا استقبال کرتی، ان کا ہاتھ پکڑتی، ان کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی سادگی، صبر اور عبادت کا ایک نمونہ تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بہت قریب اور آپ کو بے حد عزیز تھی۔ ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا اور اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ گھر کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، چکی پیستی تھی اور پانی لاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں پر سخت نشان پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آپ کی عبادت، زہد و تقوی بے مثال تھا، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فاطمہ جنت میں داخل ہوگی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی چوم کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ محبت صرف دنیاوی نہیں تھی بلکہ یہ محبت اللہ کے حکم کے تحت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ شدید غمزدہ ہو گئی۔ چند ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دیا اور دفن کیا۔ رات کے اندھیرے میں تدفین کی گئی تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ الزہرا جب رات کو عبادت کرتی تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، یہاں تک کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی۔ اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق جان سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔